ناصر محمود صاحب ناصر صاحب نے بڑا کام کیا اور چونکہ بلوچستان سے یہ ہو کے آئے ہیں اور بلوچستان بہت زیادہ افیکٹ ہوا. یہ آپ کو وہاں کے نا حقیقی حالات جی نبیہ پلیز. سر اب آپ نے ریسنٹ وزٹ بھی وہاں پر کی ہے ریلیف کے کاموں میں, تو کس طرح سے مشن اسار کے بارے میں ہم کس طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اوبیسلی بہت سارے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کنیکٹ اوبیسلی ہونا چاہیں گے آپ کے ساتھ. اور بلوچستانی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی جو آپ کیفیت دیکھی ہے اس سے وہ تھوڑا سا بیان. جی میں بتاتا ہوں. اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کی جیوگرافیکل کنڈیشنز کیا ہیں اس وقت. جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں یہ ہے نصیر آباد ڈویژن, جس میں نصیر آباد, جعفر آباد اور جھل مکسی کا ایریا یہ سارا اس میں شامل ہے. اچھا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو دریائے سندھ جو ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے کہتے ہیں کوہ سلیمان. اب جو اس وقت جو بڑی پرابلم آئی ہے نا, وہ کوئی دریاؤں میں سیلاب نہیں آیا. یعنی یہ پانی ایسا نہیں ہے کہ دریاؤں کے پانی کی وجہ سے ہے, یہ ایکچولی بیسیکلی بارشیں ہیں جو کہ اکراس دی لینڈ ہر جگہ پہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے, اور اس میں کوہ سلیمان کا ایک سلسلہ بھی شامل ہے. تو انفارچونیٹلی دریائے سندھ اور کوہ سلیمان کے درمیانی جتنا ایریا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ریزن بینگ کہ ایک تو بارش اوپر سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے سے جتنا پانی آ رہا ہے وہ اس ایریا کو ہٹ کر رہا ہے. سڑکوں کے رابطے کی کیا صورتحال ہے؟ سڑکوں کے رابطے بہت خراب ہیں. آلریڈی خراب تھے پہلے ہی, اور اب بہت زیادہ خراب ہیں. اگر جہاں ہم نے کام شروع کیا سب سے پہلے ڈیرہ جمالی میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک تو یہ سلسلہ ہے نا بارشوں کا, ایک اس سے پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا اینڈ آف جولائی میں. اصل میں بہت سارا ایریا اس وقت ہی پانی میں ڈوب چکا تھا, اور تقریباً اس بارش میں اور اس بارش میں کوئی 10 دن کا وقفہ ملا ہے. اور اس کے درمیان جو پہلا پانی ریسیڈ ہوا, ہم لوگ اس وقت پہنچے وہاں پہ, اور ہم کو 5 اگست کو پہنچ گئے تھے ڈیرہ جمالی میں, اور ہم نے وہاں ایک بڑا فار فلنگ ایریا سلیکٹ کر لیا, اور اس ایریا میں وہ بارڈرنگ ایریا ہے نصیر آباد, جعفر آباد, جھل مکسی, اور اس یونین کونسل میں ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے اپنے کیمپ لگا دیے ڈیرہ مراد جمالی میں. ہماری جو ایک اسٹرینتھ ہے نا جی یونیورسٹیز کی, آئی مسٹ سے دیٹ, وہ ہے ہمارے والنٹیئرز جو کہ نوجوان والنٹیئرز ہیں, اور یہ ان کو ہر وقت ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ اچھا کام کر سکیں. تو کیونکہ ایپسپ کے ممبر بھی ہیں, سو ایز اے پلیٹ فارم آف ایپسپ ممبر اینڈ آور اون یونیورسٹی, ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا, اور ہمارے بلوچی اسٹوڈنٹس آلریڈی وہاں پہ موجود تھے. تو ہمیں ایک بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے یونیورسٹی کو کہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں وہاں پہ لوکل کلچر میں. گراؤنڈ ریالٹی زیادہ بتائیے کہ دیکھیے وہاں کا چونکہ ایک اپنا خاص کلچرل یعنی کہ خاص اپنی ثقافت ہے, یعنی کہ ہر شہر کی, ہر ملک کی, پاکستان کی ثقافت ہے, بلوچستان کی اپنی ایک ثقافت ہے. اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو جو کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں, وہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی دیکھیں پنجاب میں بھی ولیجز ہیں, لیکن وہاں کے ولیجز میں جو آبادی ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے. سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ کی آبادی اتنی پھیلی ہوئی کہ ان کو ریچ کرنا بھی ایک پہلا آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ پانی ہے اور وہ اپنے کچے گھر ہیں ان کے, تو وہ گھروں میں تو رہ نہیں سکتے. جیسے ہی بارش پانی آیا they all move to the places, جیسے کہ سڑکیں ہیں یا کوئی نہریں ہیں یا کوئی بند ہے, ان کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ. اب ان کے پاس نہ کوئی شیلٹر ہے نہ کوئی ٹینٹ ہے. سب سے پہلے تو ان کو فوڈ چاہیے, سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ہے فوڈ چاہیے. اب فوڈ کے لیے ایسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس کہ اس وقت بلوچستان میں کتنے خوراک کے تھیلوں کی ضرورت ہے جس سے کم اگلے 15 دن ایک خاندان جو ہے, جس میں ایسٹیمیٹ کی بات ہو رہی تھی, کچھ اگر آپ اندازہ اگر آپ نے لگایا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیے میں پورے بلوچستان میں جتنی بھی آپ کی فیملیز ہیں جو کہ اس میدانی علاقے میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یا پہاڑی علاقے میں بیٹھی ہیں, میرے اپنے یعنی اندازہ ہی نہیں, اس جو آن سائٹ میں دیکھ کے آیا ہوں, آئی تھنک جو بڑے شہر چھوڑ کے کوئٹہ وغیرہ ساری آبادی متاثر ہے. ساری آبادی کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ, چند لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی کیپیسٹی ہے اور وہ اپنے آپ کو شاید سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی کم ہے, چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں غربت جو ہے بہت ہی وہ گوٹھے اور وہ تمام علاقے جو کہ میدانی, اور سندھ میں بھی یہی صورتحال بن گئی ہے. اب تو سندھ کا یہ علاقہ جو ہے جیبکا آباد اور باقی خیرپور, یہ علاقہ وہ بھی اسی طریقے سے متاثر. ناصر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان نیو کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے مشن اسار ہے, اور ساری گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے ہمارے ساتھ جو فیکٹس شیئر کیے